جی السلام علیکم ناظرین. محمد عاطف خان فرام نیو ویژن گروپ. ویلکم ٹو دا گوادر. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گوادر کی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. اور گوادر میں انویسٹمنٹ تو اب کرنا بنتی ہے اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ گوادر میں انویسٹمنٹ جو ہے یہ گولڈن ٹائم ہے اس میں انویسٹ کرنے کا. لیکن گوادر کیونکہ اپروچیبل نہیں ہے، گوادر ڈائریکٹ اوورسیز پاکستانی ہوں یا پنجاب کے باقی جو شہر ہیں وہاں سے ڈائریکٹ ابھی تک فلائٹ نہیں ہے اور لوگوں نے گوادر دیکھا ہوا نہیں ہے. اور پھر گوادر کیونکہ اتنی بڑی لینڈ ہے کہ لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ ہم گوادر میں کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. گوادر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل گوادر کے جو محلہ وقوع کہلاتا ہے، گوادر کا جو نقشہ ہے، گوادر کی جو لینڈ ہے اس کو ڈسٹرکٹ وائز تحصیل وائز سمجھنا بہت ضروری ہے. تو گوادر ایک بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہے جو کراچی سے قریب ترین ہے. کراچی سے اگر بائی روڈ آپ آتے ہیں تو یہ آلموسٹ 5 سے 5.5 گھنٹے کا سفر ہے. اور کراچی سے اس کی فلائٹ ہے جو سب دوستوں کو پتہ ہے، میں پھر بھی اس کو دہراتا چلا جاتا ہوں. ابھی تو خیر فلائٹ بند ہے. اچھا، جب آپ گوادر کے اوور آل ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس گوادر میں 3 تحصیلز ہیں، جس میں گوادر تحصیل ہے، پشنی تحصیل ہے اور جیوانی تحصیل ہے. جو پشنی تحصیل ہے، جب ہم گوادر کوسٹل ہائی وے سے آتے ہیں تو سب سے پہلے جو پشنی تحصیل آتی ہے، اور وہ پشنی تحصیل کی جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پشنی تحصیل میں چائنا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور چائنا گورنمنٹ نے آگے پوری دنیا کے انڈسٹریلسٹ کو سب لیز کر کے آگے ایک آئل سٹی بنانا ہے. آگے اس نے پوری انڈسٹری ایون کہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل وہاں پلان ہو رہی ہے. NLC کا جو ہے نا پروجیکٹ پلان ہو رہا ہے. آلریڈی پاکستان شپمنٹ یارڈ، بہت بڑا شپمنٹ یارڈ وہاں انوگریٹ ہو چکا ہے پچھلے سال. جو ہے یہاں کی جو پولیٹیکل پرسنالٹی ہے زبیدہ جلال، انہوں نے اس کا افتتاح کیا. تو تحصیل پسنی جب آتی ہے تو اس کی امپورٹنٹ کیا ہے کہ تحصیل پسنی ایک انڈسٹریل جو ہے وہ ایریا کہلاتا ہے، اور وہاں تحصیل پسنی میں موسٹلی انڈسٹریز لگنی ہیں. اور اس میں جب پھر آپ آتے ہیں تو 0 پوائنٹ سی پیک نیلینڈ چوک بھی کہلاتا ہے. اس نیلینڈ چوک سے آپ کو ایک روڈ جو ہے تربت کی طرف لے کے جاتی ہے، جو سی پیک کا روٹ تربت سے ہوتے ہوئے ایران اور پھر ایران سے ٹرکی کو ٹچ کرے گا. اور دوسرا پھر اس کا جو روڈ ہے وہ پھر آن ورڈ ہمیں جو ہے گوادر سٹی، گوادر شہر کی طرف لے کر آتا ہے. جب ہم گوادر شہر کے بالکل چوک پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے پھر 2 روٹ نکلتے ہیں. ایک روٹ ہمیں کوسٹل ہائی وے، ایران کوسٹل ہائی وے کہلاتی ہے، جو جینگنی تحصیل کی طرف جاتی ہے اور پھر ہمیں ایران کے بارڈر تک جا کے جو ہے نا وہ ہمیں ٹچ کرتی ہے. اور ایران کے ساتھ جو ہمارا سمندری حدود ہے اور جو ہماری زمینی حدودیں ہیں وہ جا کر ملتی ہیں. اور پھر لیفٹ جو ہے ہمیں گوادر شہر کی طرف آنا ہوتا ہے. تو جب ہم اس پوائنٹ سے جو تربت جو ہمارا 0 پوائنٹ بنتا ہے گوادر شہر کا، جس میں ایک روڈ جیوانی کی طرف نکلتی ہے اور ایک گوادر شہر کی طرف آتی ہے، تو جب ہم گوادر شہر کی طرف آتی ہیں تو وہاں گوادر کا مین سٹی شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو گوادر کا مین سٹی شروع ہو جاتا ہے وہاں سے آپ اس کو ویسٹ بے کہہ سکتے ہیں. ویسٹ بے کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ریکریشنل، جتنی بھی ریزیڈینشیل ایکٹیویٹی ہونی ہے، جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے، ٹورسٹ ریزورٹ کے حوالے سے جتنی بھی گورنمنٹ نے ایکٹیویٹی ماسٹر پلان کے مطابق دی ہے، وہ ویسٹ بے ماسٹر پلان کے مطابق ہے اور وہ شہر کا حصہ ہے. اور پھر اس شہر کے حصے میں مختلف کیٹیگری کے جو پروجیکٹس ہوں گے اس میں جو ہے ایگزیکیوٹ ہوں گے. 0 پوائنٹ سے نیلینڈ چوک تک جو پورا ایریا بیلٹ بنتی ہے یہ آلموسٹ 35 کلومیٹر کی بنتی ہے. اس 35 کلومیٹرز میں سب سے جو میگا پروجیکٹ ہے وہ گوادر نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جو آلموسٹ 4800 ایکڑز پہ بن رہا ہے اور اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور پچھلے حال ہی میں جو ہے وہ ماضی قریب میں قمر جو ہے آصم باجوہ صاحب، ریٹائرڈ جو جنرل آصم باجوہ صاحب ہیں، سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی کیا اور اس کے اوپر بریفنگ بھی دی کہ وہ کتنی تیزی سے سی پیک کے اوپر کام کروا رہے ہیں اور گوادر انٹرنیشنل پہ کام ہو رہا ہے. تو نیلینڈ چوک سے لے کر پسنی والا، جو نیلینڈ چوک سے لے کر کوسٹل سے کراچی سے آتے ہوئے، اور 0 پوائنٹ گوادر سٹی والے سے لے کر وہ جو
وہ ایریا بنتا ہے کوئی آلموسٹ 35 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے. یہ ٹوٹل ایریا جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر ہے, اور یہ ٹوٹل ویئر ہاؤسز کے لیے ہے, اور سیمی انڈسٹری کے لیے ہے, اور پھر بڑی انڈسٹری کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر جب آپ آگے آتے ہیں تو پھر یہ ویسٹ بے شروع ہوتا ہے, اور ویسٹ بے میں پھر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہاؤسنگ پروجیکٹس آئیں گے, ریزورٹس آئیں گے, اسی طرح جو ہے ریکریشنل اور ہائی رائز بلڈنگس آئیں گی. ٹھیک ہے. اس میں پھر کوئی انڈسٹری نہیں آئے گی, ویئر ہاؤسز نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ پھر پیسفل میرین ڈرائیو سے لے کے, میرین سے لے کے, سی فرنٹ سے لے کے بیک جو پہاڑی ہے جس میں پھر گرین بیلٹ بھی ہے آلموسٹ 1000 میٹر کی, تو وہاں تک وہ سارا ریزیڈینشیل ایریا ڈکلیئر ہے ویسٹ بے کے حوالے سے. اب یہ بات آ جاتی ہے کہ جی کہ اتنا بڑا لاکھوں ایکڑوں میں شہر نیا بننے جا رہا ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں 1 کنال لے دیں, ہمیں وہاں 2 کنال لے دیں, ہم کہاں انویسٹمنٹ کریں, ہم کہاں سیکیور ہیں. تو لوگوں کی فرسٹ جو اسیس ہوتی ہے وہ مختلف سوشل میڈیا کے تھرو, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانکس میڈیا کے تھرو, جو جتنے بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو وہ بڑی ایزی اسیس لگتی ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈاؤن پیمنٹ 2 لاکھ 3 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دے کے ایک 5 مرلہ یا 7 مرلہ کی جو 10-20 لاکھ روپے میں ٹوٹل 5 سال میں انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے یا 3 سالوں میں پے کرنا ہوتا ہے, ایک بکنگ کروا لیتے ہیں. اور اس بکنگ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ابھی تو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی, ابھی یار میں نے اتنے پیسے بھی دے دیے ہیں اور مارکیٹ وہیں کی وہیں ہے, تو وہ پھر اس کا جو بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے وہ گوادر پہ پڑتا ہے, آپ کے ملک کی ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ پہ پڑتا ہے. تو یہ وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ گوادر کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہوا, اس کی ریزن آپ کا اپنا ہے, کیونکہ آپ لوگ باقاعدہ طور پر گوادر کی انویسٹمنٹ کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کرتے. آپ کو گوادر کو سمجھ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. وہی جس طرح جیسے ہم پنجاب میں کہیں کسی شہر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنے برابر میں کالونی میں لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ڈی ایچ اے کے باہر جاتے نہیں ہیں, اور کچھ لوگ کمرشل میں جاتے ہیں, کچھ لوگ وہاں مین بولیورڈ میں, لبرٹی, ایم اے مالم روڈ, لائک بیریر ٹاؤن میں جاتے ہیں. تو اسی طرح گوادر کو بھی سمجھنا ہے. گوادر ایک نیا شہر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس شہر میں سب سے پہلے جو اپرچونٹی ہوتی ہے کسی بھی نئے شہر میں وہ لینڈ اپرچونٹی ہوتی ہے. اور لینڈ اپرچونٹی میں جو کیا ہے کہ یہاں کے لوکل جو زمیندار ہیں جن کی شہر جو ڈکلیئر ہے, شہر کے اندر بھی زمینیں ہیں, انڈسٹریل ایریا کے اندر بھی زمینیں ہیں, اور ایون پشنی اور جوانی تک ان کی زمینیں ہی زمینیں, اور وہ زمینیں سن 2000 سے پرائیویٹ بلڈر خریدتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آج تک وہ پرائیویٹ بلڈر جو ہے وہ آ کے ڈاؤن پیمنٹ پہ زمینیں خریدتا ہے جو سستی ہوتی ہیں, اور پھر ان کو پلان کر کے این او سی لیتا ہے, اور پھر ان کو جو ہے مہنگا ترین جو اس نے ایکڑ خریدا ہوتا ہے 10 لاکھ میں, وہ 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو 10 لاکھ میں بیچ رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی سمجھنا یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کہ اگر آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ موجود ہے تو آپ کو فرسٹ آف آل جو ہے لینڈ کی جو ہے اس میں اپرچونٹی میں آنی چاہیے. آپ ریکریشنل لینڈ آئیں, آپ ریزیڈینشیل لینڈ لے لیں, آپ ویئر ہاؤسز کے لیے, انڈسٹری کے لیے لینڈ لے لیں, وٹ ایور جو آپ کا بجٹ ہے اس کے اوپر آپ پلان کریں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں مطلب پرائیویٹ لینڈ میں نہیں آنا چاہتا, تو مجھے تو کسی نہ کسی جو ہے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہے, تو پھر جو سب فرسٹ پیورٹی جو ہوتی ہے جو بالکل وہ فرسٹ پیورٹی گوادر کی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, اور وہ پروجیکٹس ہاؤسنگ کے حوالے سے نیو ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے 5 فیز ہیں, اور فیز 1 2 3 4 یہ سارے سی فرنٹ کے فیز ہیں, اور پھر 5 اس کا جو ہے وہ بلوچستان براڈ وے کے اوپر ڈکلیئر ہے. تو یہ ایگزیکیوٹیڈ ہیں, لائک جس جگہ ہمارا آفس ہے یہ بھی نیو ٹاؤن ہے جہاں ہم نے گھر بنا کر بنگلور بنا کے اس میں آفس بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح بے شمار لائیو چیزیں, مرین ڈرائیو آج کل بڑی آن ایئر ہوئی ہے, تو مرین کی بیک سائڈ پہ جتنے بنگلور ہیں وہ سب نیو ٹاؤن فیز 1 ہیں, اور پھر فیز 2 آباد ہے, 3 آباد ہے. تو یہ آن گراؤنڈ موجود ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ نے ڈاؤن پیمنٹ پہ کیش اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے ہاؤسنگ میں تو آپ کو نیو ٹاؤن میں جانا ہے. اور اس کے بعد پھر ٹاپ ہل اسٹیشن ایک کوہ باطل ہے جس پہ پی سی گوادر بنا ہوا ہے, اور وہاں سنگار ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے گورنمنٹ نے. نو ڈاؤٹ وہ بہت پیاری خوبصورت جو ہے وہ جگہ ہے, ہل ہے, سمندر کے اندر ایک پہاڑی ہے, کوہ باطل اس کا نام ہے, اور اس پہ اللہ نے ایک خشکی کا ٹکڑا دیا ہے, تقریباً 2.5 کلومیٹر وہ سمندر کے اندر جا کے پھر وہ اس طرح پھیلتا ہے 2.5 کلومیٹر. تو وہاں ایک گورنمنٹ نے سنگار ہاؤسنگ اسکیم دی ہے جس کے 3 فیز آ چکے ہیں, فیز 1 2 3, اور اس کی ایکسٹینشن بھی ہے.
وہاں بھی 600 گز کا مطلب. اچھا دوستوں کو میں یہ بتا دوں کہ جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں اس میں 5 مرلہ 10 مرلہ والی کہانی نہیں ہے. اس میں منیمم 1 کنال کا ہے جس کو 500 گز بولتے ہیں, اور سنگار میں 600 گز کا ہے جس میں آلموسٹ 1.25 کنال جس کو ہم بولتے ہیں. تو وہ لیکن ری سیل میں ہے, کیش پیمنٹ میں ہے, وہ انسٹالمنٹ میں نہیں ہے, وہ 10 لاکھ میں نہیں آ سکتا, وہ 15 لاکھ میں نہیں آ سکتا. اس کی پرائس ہی منیمم جو ہے 35 سے 40 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آج کی اس کنڈیشن میں سٹارٹ ہو رہی ہے. اگر آپ مارکیٹ جیسے دوبارہ بہتری آ رہی ہے تو یہ آلریڈی یہ 70-80 لاکھ کو پرائسز ٹچ کر کے واپس آئی تھیں. اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری آتی ہے کہ جب آپ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہو سکتے, نہ آپ اوپن لینڈ لے سکتے ہیں, نہ آپ کا بجٹ جو ہے نیو ٹاؤن اور سنگار میں کیش پلاٹ خریدنے کا ہے, تو پھر لے دے کے بعد وہی آتی ہے کہ آپ پرائیویٹ ہاؤسنگ کو کی اس میں جو ہے نا فال کرتے ہیں. اور پھر پرائیویٹ ہاؤسنگ میں پھر وٹ ایور جو ہے وہ جیسے لاہور میں فیروزپور روڈ, قصور تک فیروزپور روڈ چلتا ہے, تو یہاں ایک کوسٹل ہائی وے ہے جو ہے, اور کوسٹل ہائی وے کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز تقریباً 65 کلومیٹر دور تک بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ ابھی کا 15 کلومیٹر کا ماسٹر پلان آیا ہے جو 2023 تک ایگزیکیوٹ ہونا ہے, اور 65 کلومیٹر تک بھی لوگوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ 65 کلومیٹر دور آبادی گوادر میں جو ہے نا کب آئے گی, اور کس ٹائم وہ آپ کا گھر بنے گا 5 مرلے کا, اور کس ٹائم آپ وہاں اگر رہیں گے یا اس کو رینٹ آؤٹ کریں گے, اس کا بینیفٹ لیں گے. تو مقصد صرف ہمارا یہی ہے آج کی ویڈیو کا کہ گوادر میں انویسٹمنٹ تو بہت گولڈن چانس ہے انویسٹمنٹ کرنے کا, لیکن گوادر میں انویسٹمنٹ جب تک آپ گوادر کی پوری لینڈ جو اس کی سائیکی ہے اور اس کی لینڈ کی جو پوری جو میں نے آپ کو بریفنگ دی ہے اس کو نہیں سمجھ لیتے, اگر آپ کم از کم گوادر وزٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ایون جو ہے گوگل پہ سرچ کر کے ورک آؤٹ کیجئے. بہت مٹیریل گوگل پہ پڑا ہوا ہے. ہماری ویب سائٹ جو ہے www.newvision.group.com.pk, اگر آپ سرچ اس پہ وزٹ کریں تو ہم نے اتنا اپ ٹو ڈیٹ کیا ہوا ہے گوادر کو, ایک پوائنٹ ہم نے جو ہے نا ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, امیجز بنائے ہوئے ہیں اس میں. تو کم از کم جب بھی آپ گوادر کے لیے انویسٹمنٹ کا پلان کریں تو کم از کم جو میں نے آپ کو ٹپس دی ہیں کم از کم ان ٹپس کو فالو کریں. انشاءاللہ میری نیکسٹ جو انشاءاللہ بریفنگ ویڈیو ہوگی وہ ہم گوادر میں لینڈ سیل پرچیز کا لیگلی کیا اسپیکٹس ہیں, اور یہاں گورنمنٹ سوسائٹیز میں کیسے سیل پرچیز ہوتی ہے, ٹرانسفرز کے کیا پروسیجرز ہیں, اور یہاں پرائیویٹ لینڈ جس میں لوگ گھبراتے ہیں کہ یار بلوچ جو ہے نا ان سے زمین کون لے گا, پھر ان سے قبضہ کون لے گا, ہماری زمین کا ذمہ دار کون ہوگا. ہم لیگلی اسپیکٹس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ بات کریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.